آج کی مناسبت سے میں ایک روایت کل بھی سنائی تھی، آج بھی میں سنانے لگا ہوں، چونکہ اس میں بہت ساری غلط فہمیوں کا ازالہ ہے، بہت ساری لوگوں کی خوش فہمیوں کا بھی ازالہ ہے، اور یہ کنفرم امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ تشیع یہی ہے جو ابھی میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ اگر کسی خطیب کی گفتگو اس روایت کے مطابق ہے، وہ آپ کے سامنے تشیع بیان کر رہا ہے، اس کے خلاف ہے تو وہ تشیع کے خلاف بول رہا ہے۔ یہ میں آپ کو ابھی سنانے لگا ہوں۔ ایک مرتبہ درود بھیجے نا محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اور اس کو سنانے سے پہلے جلدی دوسرا فرمان بھی سنا دوں۔ امیر المومنین سے پوچھا گیا صف لنا الموت، مولا موت کے بارے میں بتائیے، موت کیا ہوتی ہے؟ موت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا علی الخیر سقطتم، خدا تمہارا بھلا کرے، بہت مناسب اور بجا سوال کیا ہے تم نے، ایسا سوال کہ جس کا جواب سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ موت کی تین قسمیں ہیں، موت کی تین قسمیں ہیں، یعنی مرنے والے کی تین قسمیں ہیں۔ اما بشارۃ بنعیم الابد، یا موت مرنے والے کے لیے ابدی نعمتوں کی بشارت لے کے آتی ہے، یا موت مرنے والے کے لیے، عربی حذف کر دیتا ہوں تاکہ وقت بچ جائے، یا موت مرنے والے کے لیے ابدی اور کبھی ختم نہ ہونے والے دردناک عذاب کی بشارت لے کے آتی ہے۔ عذاب کے لیے قرآن میں بشارت استعمال ہوا ہے، لفظ بشارت، اور نعمت کے لیے بھی، البتہ ادھر عذاب کے لیے طنز کے طور پر جو ہے نا لکھا ہوا ہے فبشرہم بعذاب علیم، جنت کی بشارت دو کسی کے بارے میں، جہنم کی بشارت دو، یہ دونوں کے لیے لفظ بشارت استعمال ہوا ہے۔ خوشخبری طنز ہے نا، ورنہ جہنم کون سی، فلان کو جو ہے نا خوشخبری دے دو کہ وہ فیل ہو گیا ہے، یہ تو خوشخبری نہیں ہے، طنز ہے اصل میں، اور قرآن نے یہ طنز کیا ہے نا، بشرہم بعذاب علیم اس کا بھی ہے، اور ان کو جنت کی بشارت دو، دونوں تعبیریں جو ہے نا آپ کو قرآن میں ملیں گی۔ وَإِمَّا تَحْوِيلٌ وَتَحْزِيرٌ، بین کا بندہ نہ جنت کی بشارت لے کے آتی ہے بندے کے لیے، تیسرا بندہ وہ ہے، نہ دوزخ کی، تحویل و تحزین، یا موت اس کو ڈراتی دھمکاتی ہے اور خوفزدہ کرتی ہے، لا یدری من ای الفرق ہوا، نہ معلوم اس کا کیا انجام ہوگا۔ تین قسم کی ہے علی نے۔ یہ روایت اتنی مستند ہے کہ ہمارے عقائد میں پڑھائی جانے والی شیخ صدوق کی کتاب عقائد صدوق میں، اس کے متن میں اس روایت کو شامل کیا گیا ہے۔ عقائد صدوق ہم مدارس میں پڑھاتے ہیں، شیخ صدوق جو امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ولادت، وہ دعا کے نتیجے میں اللہ نے ان کو یہ باپ کو بیٹا عطا کیا ہے۔ کمال الدین و تمام النعمہ جو امام زمان کے بارے میں لکھی ہے، وہ امام زمان کے حکم سے لکھی ہے شیخ صدوق نے، جی کمال الدین و تمام النعمہ۔ اچھا جی، تو اب پھر بتایا کہ بھئی یہ کس کے لیے موت ابدی نعمتوں کی بشارت دے کے آئے گی؟ وہ جو ہم کو مانتا ہوگا اور ہماری بھی مانتا ہوگا، سیدھی بات یہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے اور اطاعت گزار بھی ہے، ہم کو اپنا امام بھی مانتا ہے۔ امام ماننے کا مطلب نہیں کہ امام جماعت مانتا ہے، خدا کی طرف سے منسوب معصوم اور حجت سمجھتا ہے، اور اپنے دین کو ہم سے لے کر اس پر عمل کرنے کا اپنے آپ کو پابند سمجھتا ہے، وہ ہم کو مانتا ہے اور پھر ہماری اطاعت بھی کرتا ہے۔ اس کے لیے موت ابدی نعمتوں کی بشارت لے کے آتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا اللہ من احب علیا لا یخرج من الدنیا حتی یرى مقامہ فی الجنہ، جس کے دل میں علی کی محبت ہو وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لیتا ہے۔ دوسرا کون ہے جس کے لیے موت عذاب کی بشارت لے کے آتی ہے؟ قبر میں اترتے ہی جو ہے نا وہ اس کی کیا کہتے ہیں گوشمالی شروع ہو جائے گی، ہمارا مخالف اور ہمارا دشمن اہل بیت اسی طرح کافر ہے جس طرح خدا کا منکر کافر ہے۔ ہاں کلیئر، نجیس ہے۔ دشمن اہل بیت اگر قصائی ہے، جانور اس نے ذبح کیا ہے، وہ مردار ہے، اس کا گوشت نہیں کھا سکتے، اس کو رشتہ نہیں دے سکتے، آپ اس کو رشتہ نہیں دے سکتے۔ ہاں
تیسرا بندہ کون ہے؟ مجھے کہنے دے مومنین کی اکثریت، ہاں توحید، عدل، نبوت، امامت الحمدللہ اس کو مانتے ہیں، 12 اماموں کو بھی مانتے ہیں، لیکن ان غیر ذمہ دار احباز اہل منبر نے بہت سارے مومنین کو یہ باور کرایا گیا ہے کہ ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، امام حسین نے پڑھ لی ہے ہماری طرف سے۔ ایک جگہ صاحب کہنے لگے کہ قبر میں نکیر منکر آئیں گے تو علی ہماری طرف سے جواب دیں گے۔ یہ کوئی نماز جنازہ ہے کہ آپ کی طرف سے علی پڑھیں گے؟ میں نے مذاق میں کہا کہ وہ نماز آپ کی طرف سے جو ہے امام حسین نے پڑھی ہے، منکر نکیر کو علی جواب دیں گے، تو آپ کا کام صرف لنگر کھانا ہے؟ آپ کیا کریں گے؟ حسین نے اپنی نماز پڑھی ہے جی، علی نے اپنا جواب دینا ہے۔ خاتون جنت نے نکیر منکر کو جواب دیا ہے۔ رسول خدا ابھی بیٹی، رسول خدا وہ امیر المومنین ابھی خاتون جنت کو سپرد خاک کر کے قبر پر بیٹھے ہوئے تھے، نکیر اور منکر آئے، خاتون جنت سے پوچھا تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا اسلام کون ہے؟ جواب دیتی گئی۔ اور جب منکر نکیر نے پوچھا من امام کی، تیرا امام کون ہے؟ کہا وہی ہے جو قبر پر بیٹھے ابھی بھی قرآن پڑھ رہا ہے، ابھی بھی۔ ہاں اللہم صلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔ اچھا جی، کسی ایسے لوگوں کی جو ہے نا وہ دام میں خدا را نہ پھنسیں۔ ہاں، یہ دین فروش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دین کو ایک ٹوکری میں لا کے نا بازار میں دین لے لو، دین لے لو، دین لے لو، ہاں، اور وہ کلو کے حساب سے بیچتا ہوگا۔ نہیں، اپنے پیسوں کی خاطر جو غلط باتیں کرتا ہے، نماز کی اہمیت کو کم کرتا ہے، خمس کی اہمیت کو کم کرتا ہے، حجاب کی اہمیت کو کم کرتا ہے، اسی کو دین فروش کہتے ہیں۔ دین فروش کے کوئی سینگ نہیں ہوتے، یہ دین فروش ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ روایت سنیے۔ اب چل چونکہ سرفراز صاحب نہیں ہے لہذا تھوڑا سے لمبی بھی ہو جائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہم صلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔ اب مجھے آپ سے درخواست یہ ہے کہ اس روایت کو نا یاد کر کے آپ نے آگے پہنچانا ہے، ٹھیک ہے جی؟ کہیں تو میں اس کا ترجمہ کر کے ادھر آبیزان کر دوں گا اپنے موبائلوں پر۔ ویسے تو عربی متن تو ابھی بھی آپ پکچر لے سکتے ہیں، لیکن جب تک مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ عمار صاباتی کہتے ہیں قلت لأبی عبداللہ، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا ان ابا امیہ یوسف بن ثابت حدث عنکا۔ اچھا، ایک بندہ ہے اس کا نام یوسف ہے، باپ کا نام ثابت ہے، کنیہ اس کی ابو امیہ ہے، بیٹے کا نام امیہ تھا اس لیے اس کو ابو امیہ کہا جاتا ہے۔ ابو امیہ جو ہے وہ آپ سے ایک بات نقل کرتے ہیں کہ صادق عالم محمد نے فرمایا ہے، وہ کیا ہے؟ لا یضر مع الایمان عمل ولا ينفع مع الکفر عمل۔ نہ ایمان کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ برائی نقصان دے سکتی ہے، نہ کفر کی حالت میں کوئی نیک کام فائدہ دے سکتا ہے۔ کلیئر ہے نا؟ آپ کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ جب تک ایمان ہے، آپ کے دل میں ایمان کیا چیز ہے؟ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، بھئی یہی ایمان ہے۔ اور اگر آپ عمل کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں تو ساتھ ساتھ عمل بھی ہوگا تب ایمان ہوگا، ورنہ علماء میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ عقیدے کا نام ایمان ہے، عمل ایک اضافی اور ضروری چیز ہے، اضافی ایمان سے ہٹ کے ایک اضافی چیز ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، اس میں ابھی فی الحال آپ کو نہیں الجھاؤں گا۔ تو یہ جب تک ایمان ہے کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایمان کے بغیر جو عمل بھی کرو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ آپ نے فرمایا ہے۔ ہماری جانیں نثار ہو امام جعفر صادق علیہ السلام پر۔ ایک مرتبہ آپ کی ذات پر درود بھیجے نا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کہا یہ میں نے کہا تو ہے، لیکن کاش کہ وہ مجھ سے اس کی تفسیر پوچھتا کہ مولا یہ آپ کا فرمان ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ مومن ہے، توحید، عدل، نبوت، امامت کا قائل الحمدللہ، پھر مرفوع القلم ہو جاتا ہے۔ مرفوع القلم کا مطلب کیا ہوتا ہے سجاد؟ نہیں، مرفوع القلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مرفوع القلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی بتائے؟ مرفوع القلم پاگل مرفوع القلم ہے، پاگل مرفوع القلم ہے۔
فرشتے نہ اس کی کوئی برائی لکھتے ہیں نہ اس کی لکھتی ہے. وہ ننگا تڑنگا بازار میں جائے نہ خدا پوچھے گا، لوگ بھی اگر کوئی پوچھے گا مارے گا تو وہ اس کی طرف پاگل ہوگا. اب بھائی اس کی عقل نہیں ہے، یہ جواب دہ نہیں ہے. مرفوع القلم کسے کہتے ہیں؟ فرشتوں نے قلم اٹھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کی کوئی برائی نہیں لکھتے، مرفوع القلم اسے کہتے ہیں. یہ ہمارے اہل منبر نے اچھے خاصے مومنین کو مرفوع القلم بنایا ہوا ہے. او بابا آپ مرفوع القلم نہیں ہیں، آپ سے پوچھے جائے گا. حیوانات مرفوع القلم ہے. یہ جو پھرتے ہیں نا لوگوں کی قیمتی چمن میں گھس کے ان کے گملے کھا جاتے ہیں اور پھول کھا جاتے ہیں، وہ مرفوع القلم ہے. ایک بزرگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ایک بندہ آیا، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، یا رسول اللہ فلان کے گائے نے میرے بیل کو جو ہے نا وہ مار دیا ہے، اس کو گدھے کو مار دیا ہے، فلان کے جو ہے نا وہ بیل نے مار دیا ہے، یعنی جان سے مار دیا ہے، سینگ نے مار مار کے اس کو ہلاک کر دیا ہے. آپ نے ان کو ایک صاحب کے پاس بھیجا، جا کے اس سے پوچھو. یہ بہت ہی عجیب روایت ہے. یا رسول اللہ آیا ہے تو سیدھے دو ٹوک جواب دے دو، ان کے پاس کیوں بھیجتے ہیں؟ انہوں نے کہا بہیمتن قتلت بہیمتن فلا شیء علیہ ہے. بھائی ایک چوپائے نے دوسرے چوپائے کو مارا ہے، وہ تو مرفوع القلم ہے، ٹھیک ہے نا. نہ اس کے لیے چوپائے کے لیے بیل کے لیے نہ کوئی کام واجب ہے، نہ مستحب ہے، نہ مکروہ ہے، نہ حرام ہے. مرفوع القلم ہے نا، وہ خدا کی بارگاہ میں جواب دہ نہیں ہے. جس طرح پاگل جواب دہ نہیں ہے، جس طرح نابالغ یہ بچے جواب دہ نہیں ہے، مرفوع القلم ہے. واپس آیا، کہا یا رسول اللہ انہوں نے یہ جواب دیا. پھر ایک اور صاحب کے پاس بھیجا، یا رسول اللہ اب تو بتائیں نا بھائی، کم از کم نہیں بتایا، اس کے پاس جاؤ. انہوں نے کہا کہ بھائی رسول خدا کے پاس جاؤ. کہا کہ رسول خدا کے پاس میں گیا تھا، انہوں نے دوسرے کے صاحب کے پاس بھیجا ہے. پھر جب گیا ہوں تو پھر انہوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے، ورنہ میں تو سب سے پہلے رسول خدا کے پاس گیا تھا. دوسرے سے بھی جواب سننے کے بعد انہوں نے بھی یہی جواب دیا، بہیمتن قتلت بہیمتن فلاں شیء علیہ ہے. بھئی ایک جانور نے دوسرے جانور کو مارا ہے، کچھ بھی نہیں، کسی کے ذمہ کچھ بھی نہیں ہے. کہا اب علی کے پاس جاؤ، علی کے پاس جاؤ. علی نے فرمایا اگر یہ گدھا بندھا ہوا تھا اور بیل آزاد تھا اور بندھے ہوئے گدھے کو آزاد بیل نے جا کے مارا ہے، گدھے کی قیمت جو ہے نا بیل کا مالک ادا کرے گا. کہا یا رسول اللہ علی نے تو پہلے دو جو ہے نا صاحبان کے خلاف فتویٰ دیا ہے. فرمائے کیا؟ فرمایا خدا کا شکر ہے، میں اس خدا کی حمد و ثنا کرتا ہوں جس نے ہم اہل بیت میں اس شخص کو پیدا کیا ہے جس کے فیصلے حضرت داؤد کی طرح کے ہوتے ہیں. داؤد کے ہوتے ہیں. ہاں اچھا جی، پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گئی ہے. کاش اس کی تفسیر مجھ سے پوچھتا. اچھا جی، انما امام نے فرمایا انما انیتو. اب سنو کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. یہ جو میں نے کہا ہے کہ ایمان کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے انما انیت بہذا انہ من عرف الامام من آل محمد وتولا. جو بندہ بھی آل محمد میں سے کسی ہستی کی معرفت حاصل کرے اور اس کی ولایت کا قائل ہو، اس کی محبت کا دم برے، ثم عمل نفسہ ما شاء من عمل الخیر، پھر اپنے لیے جو بھی کار خیر انجام دے، قبل منہ ذالک، اس کا وہ عمل ضائع نہیں ہوگا. یہ نعرہ بھی عام ہے. ہاں ہم بھی نماز پڑھیں، وہ بھی نماز پڑھیں، ماننے والا بھی نماز کے لیے نماز ضروری ہو، نہ ماننے والے کے لیے نماز ضروری ہے، پھر ہم میں اور میں کیا فرق ہو؟ وہ کتنی سادگی اور بھولاپن ہے. اور میرے بھائی فرق یہ ہے کہ ان کو مانے بغیر جو نماز پڑھے گا اس کو کخ بھی فائدہ نہیں ہوگا. تو مان کے نماز پڑھے گا تو وہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہے، 4 چاند لگ جاتے ہیں تیری نماز کو. کوئی فرق نہیں ہے. ہاں یہ دیکھیں نا، فرماتے ہیں کہ قبل منہ وضوعف له اضعافا کثیرا. اور ایک نیکی انجام دی ہے نا، ایک نماز شب اگر پڑھی ہے، کئی گنا، کئی نماز شبوں کا اجر اللہ تمہیں عطا فرماتا ہے.
ضعف لفو یا اضعافا مضاعفہ وانتفع باعمال الخیر مع المعرفہ، معرفت دل میں ہے تو بندہ وہ کار خیر سے استفادہ کرتا ہے، قبول ہوتا ہے کار خیر، اس کا اجر ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قبول ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے اور وہ اس کو اجر ملتا ہے۔ فہذا ما عنیت بذالک، یہ جو میں نے کہا ہے کہ جی لا یضر مع الایمان عمل، اس کا میرا یہ مطلب ہے کوئی عمل رائگان نہیں جاتا، نقصان یعنی وہ بیکار نہیں جاتا۔ اچھا جی اگلا جملہ، اچھا جی لا يقبل، اچھا جی ھذا من وکذالک لا يقبل اللہ من العباد الاعمال الصالحہ، جی اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اعمال کو قبول نہیں فرماتا التی یعملونہا اذا تولوا الامام الجائر، اگر وہ ایسے امام جائر کی ولایت کو، امامت کے قائل ہوں جس کو خدا نے مقرر نہیں فرمایا، تو اللہ ان کے اعمال کو قبول نہیں فرماتا۔ اچھا جی فقال له عبداللہ بن یافور، عبداللہ بن یافور بیٹھا ہوا تھا، اس نے گویا امام پر اعتراض کیا، توجہ ہے نا میری طرف، گھبرائے بغیر سننا ہے، 100% تلخ حقیقت۔ ہاں اچھا جی مولا یہ ایک قرآن کی آیت اگر آپ اجازت دیں، جسارت نہ ہو تو پیش کروں جو آپ کے اس فرمان کے خلاف لگتی ہے۔ مجھے عرض کیا کہ خدا فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون، جو بھی کار خیر انجام دے وہ اس کے لیے بھلائی ہے، نیکی ہے، اور وہ آخرت کے عذاب خوف سے محفوظ رہے گا۔ ادھر تو کوئی اس طرح کی کوئی شرط اور قید نہیں ہے، کار خیر کوئی بھی انجام دے، ہاں امام کی معرفت رکھتا ہو نہ رکھتا ہو، آل محمد میں سے کسی کو اپنا پیشوا بناتا ہے نہیں بناتا، یہ تو سب کو شامل ہے، کافر کو بھی شامل ہے، شیعہ کو بھی شامل ہے، سنی کو بھی شامل ہے۔ من جاء بالحسنۃ، جو بھی کوئی نیکی انجام دے گا، فلو کی جو ظالم حکمرانوں کی ولایت کا قائل ہو ان کو اپنا حکمران بنائے، اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ تو قرآن کہتے جو بھی نیکی کرے گا اس کو وہ انجام دے، اللہ اس کو اجر دیتا ہے، خدا کا منکر ہو، یہودی ہو، کمیونسٹ ہو، ملحد ہو، ہاں دہری ہو، سب کو اللہ تعالیٰ ان کو تو سنانے میں کوئی جو ہے نا وہ جھجک محسوس نہیں ہوتی ہے۔ باقی بہت ہی عجیب ہے، رسول خدا امیر المومنین سے فرماتے ہیں کہ علی میں نے اپنے لیے 1000 حاجتیں طلب کی ہیں خدا سے، وہ اس نے قبول کی ہیں، تیرے لیے بھی میں نے 1000 حاجتیں طلب کی ہیں۔ بلکہ دوسری روایت میں اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے، شیخ محسن صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، کل جو میں دوپہر کو لے کے آیا تھا، فرمایا ہے میں نے اپنے لیے جو مانگا ہے وہ تیرے لیے بھی مانگا ہے، اور جو میں نے اپنے لیے مانگا ہے خدا نے اسے قبول کیا ہے، اور جو تیرے لیے بھی مانگا ہے اس کو بھی خدا نے قبول کیا ہے۔ پھر خدا نے فرمایا ایک حاجت تیرے لیے میں نے مانگی تھی وہ خدا نے نہیں مانی۔ یا رسول اللہ کون سی حاجت؟ میں نے یہ دعا مانگی تھی کہ میرے بعد امت تیری امامت پر متفق ہو۔ قرآن کی آیت پڑھی، اللہ نے کہا کہ نہیں، علی کے صبر کا امتحان ضروری ہے۔ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے